مطلب آج سے لے کر 1400 سال پہلے تک جتنے لوگوں نے بھی غروب آفتاب کی وقت روزہ کھولا سب کے روزے ضائع ہو گئے۔ ہمارے شیعہ بھائی جو 10 منٹ لیٹ افطار کرتے ہیں شاید صحیح کرتے ہیں۔ شاید صحیح کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم آتے الصیام الی اللیل، روزہ مکمل کرو رات ہو جانے تک، شام ہو جانے تک نہیں۔ آپ میری زندگی میں پہلا ایسا روزہ تھا جس کی افطاری میں نے نماز مغرب کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد کی ہے، لیکن جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ آیت نمبر 187 جس میں واضح طور پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ ٹائم تھا باقاعدہ طور پہ وہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یار کم سے کم پہلے جا کر قرآن پڑھنا تو سیکھ لو۔ میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا، گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ مجھے دوست نے کہا کہ آپ روزہ غلط ٹائم پہ افطار کر رہے ہو اور آپ جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پڑھ لو، اور میں نے وہ پڑھ لی اور میں نے اپنے دوست کے بلنڈر کو سچ سمجھ لیا۔ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ان سب کے ایک روحانی ابو جان ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ بھائی آپ کے پاس تو اپنی عقل ہے، آپ اس کو استعمال کریں، آپ قرآن کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے ان کے ابو جان کون سے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ یار مجھے تو بہت ہنسی آئی ہے، اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں دلائل کی روشنی میں ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں۔ ان سب کا کلیم یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں آیا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم اپنے روزے کو تمام کرو رات ہونے تک، اور ان سب کے نزدیک رات کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا چھا جائے، کیونکہ اصل میں یہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک رات کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا چھا جائے۔ مطلب آج سے لے کر 1400 سال پہلے تک جتنے لوگوں نے بھی غروب آفتاب کی وقت روزہ کھولا سب کے روزے ضائع ہو گئے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے، اور اس پر اکابر علماء کرام نے اجماع بھی نقل فرمایا ہے، لہٰذا جو ہی غروب آفتاب ہو جائے تو ہم سب کو افطاری کر لینی چاہیے۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ قرآن سے دلیل ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ قرآن کا سٹائل بیسیکلی پرنسپل بیسڈ ہے۔ اکثر طور پر قرآن میں احکام کو بیان کیا گیا ہے وہ پرنسپلز کے طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ اصول و ضوابط کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ ان کی مکمل تشریح، ان کی مکمل وضاحت حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو ہم تفاسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ متعدد تفاسیر میں اس آیت میں الی اللیل کا مطلب جو بیان ہوا ہے وہ غروب آفتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یہاں سے رات آئے اور یہاں سے دن جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزے کو افطار کرے۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تب تک خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز مغرب ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے افطار کر چکے ہوتے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں تعجیل کرتے۔ تعجیل کا مطلب کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرتے، یہاں تک کہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی اجالا باقی ہوتا تھا، اور اس سے یہ بات مزید کلیئر ہو گئی کہ افطار کا وقت بدرجہ اولا اجالے میں ہوتا تھا۔ آثار صحابہ سے دلیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی سورج غروب ہوتا تو افطار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ افطار کرنے کے لیے مؤذن کا انتظار